ہماری فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس فعل کے لیے کوئی حد نہیں ہے، تو دشمن خدا اور رسول پراپیگنڈا کرتا ہے، اوہ حنفیوں کے اندر کو لواط پر حد ہی نہیں ہے، آگے نہیں دیکھتے تعزیر میں حد کیوں نہیں ہے، حد اگر ہو تو 10 ڈنڈے 20 اس کو حد کہتے ہیں، آگے لکھا ہوا ہے یسجن جیل میں ڈالا جائے، او یحرق جلا دیا جائے، او یقتل یا ختم کر دیا جائے۔ بس تعزیر کا مطلب یہ ہے، تعزیر عند الحنفیہ مصوب علی رائے الامام ہے، تعزیر کی کوئی حد حنفیہ کے یہاں نہیں۔ اور اس کی مثال وہاں ہے جہاں لکھا ہے کہ من وقع علی امہ او وقع احد علی بنتہ او الاخ علی اختہ فلا حد علیہ بل یقتل۔ حد سے تو بچ جاتا، حد کے لیے تو گواہ بڑے سخت ہیں، اور یہاں تک کہ بنا بر علم القاضی کافی ہے، قاضی کے علم میں مضبوط طریقے سے آیا ہے، وہ بغیر استشہاد کے اور بغیر کیس چلائے کے حکم دے دے کہ اس کو آگ میں جلا دو، اوپر سے نیچے پھینکو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید نے ان کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں عراق کے اندر ایک شخص ہے اور اس کو لوگ ایسے استعمال کرتے جیسے عورت کو۔ تو حضرت عمر نے، اور بعض روایت میں کہ حضرت ابوبکر کی خلافت میں صحابہ کا اجلاس طلب کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سب جانتے ہو کہ یہ فعل جس قوم میں پایا گیا اللہ نے اس کو اوپر اٹھا کے نیچے پٹکا ہے، وہ تو ہم کر نہیں سکتے کہ آسمان پہ لے جا کے نیچے پٹکیں، تو زمین پر سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ سب نے کہا تحریق، آگ میں جلانا۔ تو فیصلہ بال اتفاق ہوا کہ اس کو آگ میں جلا دیا۔ یہ مفسرین نے اس جگہ نقل کیا ہے۔ مجھے اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت علی کا مزاج تھا مخالف کو آگ میں جلانا۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ انہوں نے اپنے متبعین جو ان کو الہ کہتے تھے، ابن سبا کے لوگ، اور شیعہ کی مشہور کتاب اختیار و معرفت الرجال جلد 2 صفحہ 164، ان کو بھی حضرت علی نے جب سمجھایا اور نہیں سمجھے تو آگ میں جلائے۔ اس سزا کے بارے میں ابو داؤد و ترمذی میں ہے، عبداللہ ابن عباس کو جب پتہ چلا تو بہت خفا ہو گئے اور فرمایا علی کی جگہ میں ہوتا تو آپ کی سزا نہ دیتا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يعذب بالنار الا اللہ، وهذا من خطأ اجتهادی كان في بعض الاجتهادات يجتهد على رأيه وجماهير الصحابة والفقهاء لا يتابعونه فيه حتى إذا قتل فقال له ابنه الحسن يا أبتي ماذا أفعل به، يعني بالقاتل، فقال حرقه، فقال حسن يا ليت لو لم أسأله لأن حسن كان فقيا نيريا ومجتهدا كبيرا۔ پھر زمانے حال کے بعد فقہا اور مفتیین نے بھی اپنی تفاسیر میں روایت یہاں لکھ لی بغیر سوچے سمجھے، کچھ تو سوچنے چاہیے مفسر، ہر روایت قابل قطع نہیں ہوتی۔ اور جن فقہاء کرام نے جیسے ولولاجیہ میں موجود ہے کہ اس فعل کی سزا یہی ہے، یہ تغلیظاً اور تشدیداً ہے۔ چنانچہ اسی میں لکھا ہے کہ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو پھر 2 سزائیں اور ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو رجم کر لے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگا لے۔ بہرحال مختلف ائمہ نے اس فعل کے روکنے کے لیے اور اس کی شناعت و قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے جو سزا تجویز کی ہے وہ بنا بر شدت اور بنا بر غلظ ہے، تاکہ نفرت پیدا ہو جائے اس فعل سے۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ ان افعال کا بالاسم تذکرہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مثلا تقریر میں بہت دیر تک زنا 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 کی ضرورت نہیں کہنے کی، بس فعل بد کہے، اور ہمیشہ گفتگو کے اندر لواط کی باتیں نہ کریں، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے۔
اور مزاج کے اندر جو نجاست ہوتی ہے وہ میلان رکھتی ہے. اور اس کو لوط کا عمل بھی کہنا غلط ہے، بلکہ عمل و قوم لوط کہنا چاہیے. حضرت لوط تو اس کو روکنے کے لیے تشریف لائے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرے گناہ کا ناسمجھی میں، نہ سمجھی میں. ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کر لے فوراً. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس ان لوگوں کی توبہ قبول کر دے گا اللہ. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ علم و حکمت والا. اللہ ہر گناہ کی توبہ ہے، یہاں تک کہ کفر و شرک. جب اس سے رجوع کر لے اور ایمان لے آئے تو توبہ ہو گئی، اس کی توبہ یہ ہے. اور ہر توبے کو اللہ قبول فرماتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک روح گلے میں اٹکی نہیں. اللہ توبہ کرنا 3 چیزوں کا نام ہے. غزالی نے احیاء میں لکھا ہے ترک المعصیت حالا، فوراً گناہ چھوڑنا. والندم علی ما مضی، گزشتہ پر شرمندہ ہونا، افسوس کرنا، معافی مانگنا. والعزم علی عدم اتیانہ فیما اتی، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا پکا عہد کرنا. التوبۃ علی ثلاثۃ انحاء، الترک حالا، والندم علی ما مضی، وعدم العزم فی ارتکابہ فیما اتی. توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ ہے. للہ افرح بتوبت عبدہ، اللہ بندے کے توبے سے بڑا خوش ہوتا ہے. یا عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ فإن العبد اذا اذنب ذنبا ثم اعترف وتاب تاب اللہ علیہ. بخاری تفسیر. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، الندم توبہ، ومن تاب عن ذنبه کمن ولدته امه الآن اليوم. جس نے گناہ سے توبہ کی ایسا پاک صاف ہوا جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اس لیے کسی معصیت کا تانا دینا جائز نہیں ہے. حدیث میں ہے کہیں ایسا نہ اس کی توبہ قبول ہو جائے اور تو اس میں مبتلا ہو جائے. اور عجب نظام دنیا دیکھا گیا کہ جس نے کسی گناہ میں بھی مومن کا تمسخر کیا ہے، اللہ نے اس گناہ کا بھی اس کے ساتھ التصاق کیا. تانا نہ دے، افسوس کرے کہ مسلمان بھائی ہے اور اس جرم کا مرتکب ہے. نہ کرتا تو اچھا. حدیث میں ہے کلکم خطاء وخیر الخطاء التواب. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہترین غلط کار وہ ہے جو توبہ جلدی کرے. شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا میں ان کو بہکاؤں گا تو اللہ نے کہا یہ جب بھی استغفار کرے توبہ کرے معاف کروں گا. بعض روایات میں ہے کہ جب بھی گناہ کرے اور توبہ کرے فوراً معاف کروں گا. بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں گناہ کا ناسمجھی میں. وائے 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 وائے، کیا کیا ناسمجھی ہیں لوگوں میں. توبہ حقوق تلف ہو رہے ہیں، عبادات ضائع ہو رہی ہے، اوقات کا احترام ختم ہو رہا ہے، شاعر دین و ملت کی توہین جاری ساری ہے. بے شک توبہ اللہ کے ہاں
ان لوگوں کی ہے جو عمل کرے گناہ کا ناسمجھی میں بجہالت، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ بھی کرے فوراً. یہ نہیں کہ جی داڑھی کب رکھیں گے، اگلے سال انشاءاللہ، اور اگلے سال تک اگر نہ رہے اور بیچ میں مر گئے پھر، اور بینک سے کب توبہ کرو گے، بس جی 2 لڑکیاں ان کی شادی ہو جائے، وہ مال حرام سے شادیاں کرواتے ہوئے. فوراً توبہ کرو، جتنے لمحے مل گئے بس اس کو غنیمت جانو. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس اللہ توبہ قبول کر دے گا ایسوں کی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم و حکمت والا. آیت کے ظاہر کو دیکھ کے ابن تیمیہ وغیرہ اور ان کے تلامیذ نے کہا ہے، سوائے ذہبی اور ابن کثیر کے، وہ زیادہ بڑے علوم والے ہیں، وہ اس میں متبع نہیں ہے شیخ، کہ اگر قصدن کوئی گناہ کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا. لیکن ابن کثیر نے خود آمدن یہاں وہ حدیث نقل کی جس میں آتا ہے کہ جو بھی گناہ کرے وہ جاہل ہے، ہر گناہگار جاہل ہے. اللہ اکبر. اور گناہوں سے بچنے والا عند اللہ عالم ہے، اگرچہ رسمی علوم نہیں پڑھا ہوا.